78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے۔ پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے، اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ شریف، یہ زرداری یا خان ہیں۔ یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تاحیات قائد بن جاتے ہیں۔ اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ پہلا، اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے۔ لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرا، اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے، بے وقوف کو، تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے، عثمان بزدار صاحب کی مثال۔ یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے، سہیل آفریدی صاحب کی مثال، جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے۔ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے گی، کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی، کوئی حکومتی، کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں پاکستان میں لیڈر کس طرح سے بنتا ہے؟ یا تو کسی کے پاس بہت دولت ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، یا پھر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو لیڈر کا تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ بورے والا کا، سہون کا، دادو کا، کھیوڑا یا جہلم کا، گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا کوئی مڈل کلاس نوجوان قائد یا لیڈر بن سکتا ہو؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکیں، اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجئے۔ پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے، اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ شریف، یہ زرداری یا خان ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر، یعنی اس ملک کے اندر 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے۔ ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو۔ کوئی سرمایہ دار، کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم، بنت وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم۔ مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا، اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا۔ ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر، یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تاحیات قائد بن جاتے ہیں۔ اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ پہلا، اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے۔ لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرا، اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے، بے وقوف کو، تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے، عثمان بزدار صاحب کی مثال۔ یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے، سہیل آفریدی صاحب کی مثال، جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولہ یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں، ان پر آپ نے پابندی لگا دی، سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے۔ تو ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان کہ جو پاکستان کی کسی گلی محلے میں موجود ہے، اللہ نے اس کو لیڈرشپ سکلز یا صلاحیتیں ودیت کی ہیں، اس کے پاس پاکستان میں اقتدار یا قیادت کے منصب تک آنے کا کیا راستہ چھوڑا ہے آپ نے اور ہم نے؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں یہ امیر زادے حکمران رہیں گے یا ان کے چاپلوس اور وفادار اور رشتہ دار حکمران رہیں گے، آپ کے اور میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے تو سردیاں بھی، میں کہتا ہوں، صرف کھڑکی سے دیکھی ہوتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلی اور محلے کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو جب تک پاکستان میں ایک ایسا مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنے گا یا اس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار نہیں ہوگی، جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے، جس نے غربت کا، بے روزگاری کا، لوڈ شیڈنگ کا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا سامنا کیا ہوگا، اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو میری صرف یہ درخواست ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ جس میں عام لوگوں کے پاس، جس میں مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس بھی بغیر چاپلوسی کے، بغیر خوشامد کے، بغیر پسند ناپسند کے، بغیر نامزدگی کے، میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر، شفافیت کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر برابر کا موقع ہو کہ
کہ وہ بھی پاکستان میں لیڈ کر سکے, وہ بھی پاکستان میں کسی پارٹی کا چیئرمین بن سکے, اور وہ بھی پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب لڑ سکے اور پاکستان کا وزیر اعظم انشاءاللہ العزیز منتخب ہو سکے. لیکن اس طریقے سے جب ہم شخصیات اور خاندانوں کو پوچھتے رہیں گے, اگلے 100 سال بھی یہ کام 78 سال میں نہیں ہوا, اگلے 100 سال بھی یہ کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ آپ کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے. اس قوم کے پاس, مجھے آپ ذرا سارے غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے بچے, ہماری اولادیں, یہ جو موجودہ خاندان ہے, زرداری خاندان یا شریف خاندان, ان کے بچوں کی غلامی کریں اور ہمارے پوتے پوتیاں ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی کریں؟ یا تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس, یا اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کو پوجنا شروع کریں, تراشنا شروع کریں اور اگلے 40 سال ان کے بت کی پرستش کریں, یا پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ قوم, اس ملک کے عوام ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کریں, جس کا مالک نہ اقرار الحسن ہو, جس کا مالک نہ عبد الغفور ہو, نہ عبد الشکور ہو, نہ XYZ, پاکستان کے عام لوگ اس جمہوری ادارے کے مالک ہوں. اور میں حلفاً کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی بے یقینی اور غیر یقینی کی فضا اس ملک میں پیدا کر دی ہے. تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں, آپ میں سے جو صاحب جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا, انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے گی, کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی, کوئی حکومتی, کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا, نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا, نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا. انشاءاللہ العزیز میں اپنا یہ کام جو فکری, شعوری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہے, یہ انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ کروں گا. پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے ہیں, بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں نہیں, وہ سیاسی دکانیں تھیں. آپ جب تک سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے دنیا بھر کی طرز پر, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کوئی نیا فلسفہ ایجاد کر کے نہیں لے آیا ہوں آپ کے سامنے, یا یہ نظریہ میں نے دریافت نہیں کیا ہے, یہ دنیا بھر میں نافذ العمل ہے. دنیا بھر میں سیاسی جماعت کا مطلب کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی. اس تحریک میں ہم شہر شہر جائیں گے, پورے پاکستان کا دورہ کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے بلوچستان, KPK, انٹیریئر سندھ, ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب, الحمدللہ پاکستان بھر میں نوجوانوں کو موبلائز کیا, اور وہی نوجوان آج ہمارے ارد گرد یہاں موجود بھی ہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اداروں میں لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے, اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اپنے اندر انٹرنل الیکشنز کا آغاز کیجئے. خواہش ہوگی 10, 12, 15 جو پاکستان کی غیر متنازع شخصیات ہیں, ہم ان کو دعوت دیں, ان سے درخواست کریں کہ آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پر, ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پر, ایک مینجمنٹ کی کمیٹی کے طور پر اس الیکشن کو مانیٹر کیجئے جو پاکستان کے لوگوں, پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ہو. اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدے داران ہوں گے.